الشیطانirrajیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हनीफ आबिद लाइफ के साथ एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, तारीख़ में एक जुमला बहुत मशहूर है, मन तोरा हाजी बगोयम तू मोरा हाजी बगो, कि मैं आपकी तारीफ़ करूँगा, बदले में आप मेरी तारीफ़ कर दीजिए। जदीद अहद में और बिलखुसूस हमारी पाकिस्तान की सियासत में ये मुहावरा अपनी ज़िद में आ गया है। यानी हम इसके उलट के तौर पर एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहाँ हर तरफ महज एक शख्स दूसरे पर बोहतान लगाता है और जवाब में वो उससे बड़े बोहतान उस पर लाद देता है। मन तोरा जालिम बगोयम तो मोरा जालिम बगो, आज का मुहावरा कुछ इस तरह से हमारे सामने आया है। पाकिस्तान की सियासत में गुज़िश्ता दिनों हिजान पैदा करने वाली पीडीएम बिलाखिर अपने मुंतकी अंजाम को पहुंच रही है। पीडीएम ने बात की थी इस्तीफ़ों की, लॉन्ग मार्च की, और इन दोनों से दस्तबरदारी के लिए मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने तहरीक अदम एतमाद का इंदिया दिया। पीडीएम के जलसों में अवाम आई या ना आई, इसके मुतज़ाद दावे हैं। अपोजिशन की जानिब से इन्हें कामयाब करार दिया गया तो हुकूमत ने इन्हें नाकाम करार दिया। ताहम ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि पीडीएम ने जिस तेज़ी के साथ एहतजाजी सियासत का आगाज़ किया था, आहिस्ता आहिस्ता वो उससे पीछे हट रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इस ऐलान के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि शायद पीडीएम इस पर रिएक्शन दिखाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुकूमती हल्के तो ये दावा कर रहे हैं कि पीडीएम का शिराज़ा बिखर गया, लेकिन पीडीएम अपने अंदरूनी इंतशार के बावजूद अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए कोशां है। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की एक ही रिट है कि हम तुम्हें सड़कों की ताकत के ज़रिए वापस भेजेंगे, लेकिन ये रिट कायम ना हो सकी। इसके बदले में अपोजिशन ने हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने की रट लगा रखी। अगर अपोजिशन जो है हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने की रट लगा के बैठी है, तो हुकूमत ने भी इसका जवाब तुर्की ब तुर्की देते हुए एनआरओ ना देने की रट लगा रखी है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम हैरान हैं, परेशान हैं। वो सोच रहे हैं क्या हुकूमत का जाना उनके मसाइल का हल है, या लोगों को एनआरओ न देना, अपोजिशन को एनआरओ न देना उन्हें एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकता है। ये दोनों मसले पाकिस्तान की आवाम के नहीं हैं। अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत से बेदखल कर दी जाती है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना वो इसके लिए परेशान होंगे। इसी तरह अगर अपोजिशन को माजी की तरह एक मरतबा फिर एनआरओ दे दिया जाता है तो उस पर भी पाकिस्तान के अवाम सड़कों पर नहीं आएंगे। ये उनके मसाइल हैं ही नहीं। एक बुनियादी चीज़ जो अपोजिशन और हुकूमत में मुश्तरक है कि ये दोनों अवाम के मसाइल से पहलू तही करते हैं। लोग महंगाई से मर रहे हैं, गुर्बत में बेतहाशा इजाफा हो गया है, बेरोज़गारी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है, लेकिन मजाल है जो हुकूमत के या अपोजिशन के कानों पर जूं भी रेंगी हो, वो कभी भी इस चीज़ को इशू बनाकर अवाम में नहीं आए। कभी भी अवाम के मसाइल के लिए उन्होंने आवाज़ उस अंदाज में बुलंद नहीं की जिस अंदाज में करनी चाहिए। हुकूमत को तो फ़र्ज़ है कि वो अवाम को रिलीफ फराहम करे, लेकिन हुकूमत के महज दावे ही होते हैं। बड़ी हैरत की बात थी, गुज़िश्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ट्वीट किया कि उनकी कोशिशों से महंगाई में कमी आ गई है, और उसके चंद घंटों के बाद
انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ سبحان اللہ! کیا آپ کا انداز حکومت ہے کہ آپ مہنگائی سے مرتے ہوئے عوام کو ریلیف تو فراہم نہیں کر پاتے، لیکن محض ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ عوام بہت ہی بہتر زندگی کی جانب گامزن ہے، یا ان کے لیے ضروریات زندگی آپ نے بہت آسان بنا دی ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، آپ نے لنگر خانے کھول کر لوگوں کو بھکاری بنانے کی طرف جو ہے توجہ دی، لیکن آپ نے روزگار کے مواقع فراہم کر کے لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے کوئی بھی حکمت عملی نہیں بنائی۔ پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے یا تیر رہی ہے، اس سے پاکستان کے غریب کسان کو، غریب مزدور کو، غریب آدمی کو کوئی سروکار نہیں۔ اگر وہ ڈوب رہی ہے تو کسی مزدور کی وجہ سے نہیں ڈوب رہی، اگر اس کی حالت خراب ہے تو کسی کسان نے پاکستان کی معیشت کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ تو اپنا پسینہ، اپنی محنت اس ملک کے لیے، اس زمین کے لیے، اس دھرتی کے لیے، اس سماج کے لیے ہمیشہ سے دیتے آئے۔ جن لوگوں نے بقول حکمرانوں کے کہ معیشت کو نقصان پہنچایا، تباہ کیا، ان کے خلاف حکومت نے کیا کیا؟ آدھی سے زائد مدت حکومت کی پوری ہو چکی ہے، اور حکومت آج بھی این آر او نہ دینے کا لالی پاپ بیچنے پر اصرار کر رہی ہے۔ این آر او پاکستان کے عوام کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے این آر او نہیں دینا، نہ دیں، لیکن جن کو آپ بڑے بڑے مگرمچھ کہتے ہیں، جنہیں آپ اس ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کا ذمہ دار گردانتے ہیں، ان میں سے کسی ایک آدمی کو بھی آپ کٹہرے میں کھڑا کر سکیں؟ این آر او نہ دینے کی تو باتیں ہوتی ہیں، لیکن اسی ملک سے سزا یافتہ قیدی جیل سے آزاد ہو کر بیرون ملک چلا گیا، اور آپ کے این آر او نہ دینے کے دعوے پر ہنس رہا ہے۔ اسی ملک میں ایک اور بڑا قیدی، جس کو بقول آپ کے جیل میں ہونا چاہیے، جس کو بقول آپ کے سزا یافتہ ہونا چاہیے، اسے بھی اب کی عدالتوں نے ضمانت دے دی ہے۔ میری مراد زرداری صاحب سے گزشتہ دنوں عدالت نے انہیں حاضر سے استثناء قرار دیتے ہوئے ان کی ضمانت منظور کر لی۔ یہ لوگ اگر اس طرح لندن میں اور پاکستان کی سڑکوں پر دندناتے رہیں گے تو جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کا بیانیہ تو دم توڑ جائے گا۔ آپ نے اپنے بیانیے کی بنیاد ہی ان دونوں پر رکھی تھی کہ ان دونوں نے اس ملک کی معیشت کو، اس ملک کے خزانے کو، اس ملک کے وسائل کو تباہ و برباد کیا، اور آپ کی حکومت میں یہ دونوں اگر سزا نہیں پا سکے تو پھر آپ کا یہ بیانیہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ لوگوں کی نظریں اس وقت سینٹ الیکشن پر لگی ہوئی ہیں۔ ایک جانب حکومت کا اصرار ہے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ کا الیکشن کرایا جائے، تو دوسری جانب اپوزیشن جو ہے اس بات پر مصر ہے کہ یہ الیکشن خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہو۔ حیرت انگیز طور پر راجہ پرویز اشرف صاحب نے قومی اسمبلی میں یہ اعلان کیا ہے کہ حکومت اس لیے خوفزدہ ہے کہ ان کے لوگوں نے ہمارے لوگوں سے ایڈوانس پکڑ رکھا ہے، وہ حکومت کے خلاف جانا چاہتے ہیں، حکومت انہیں روکنے کے لیے یہ قانون لا رہی ہے۔ بڑی عجیب منطق ہے، یعنی کہ آپ اقرار کر رہے ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی میں کہ لوگوں کے ووٹ آپ کے پاس بکنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ انہیں بے نقاب نہیں کر رہے، بلکہ آپ اپنی تقریر کے دوران انہیں یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ اپنا ایڈوانس واپس نہ کیجیے گا، آپ کی ڈیل ہم سے ہو کر رہے گی۔ سبحان اللہ! یہ ہمارے ملک کا ایک سابق وزیر اعظم ہے جو قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو خرید رہا ہے، لوگوں کے ووٹ خرید رہا ہے۔ ایسی اسمبلیوں سے، ایسے لوگوں سے اس ملک کے اندر کس بہتری کی امید کی جائے؟ ہمارے عوام کہاں جائیں؟ کس کے در پر جو ہے آواز دیں؟ کون ان کی فریاد سنے گا؟ یقین جانیں، سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ پاکستان کے اندر ایک نئی تاریخ رقم کرے گا، ایک نئے مفروضے کو جنم دے گا، ایک نئی شکل لے کر کے آئے گا جو شاید آپ نے یا میں نے اس سے پہلے نہ دیکھی ہو۔ دونوں طبقات، حکومت ہو یا اپوزیشن، ان کے جو دعوے ہیں
ان کے جو بیانات ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. پس پردہ کی کہانی آپ کے سامنے جب آئے گی تو آپ حیران رہ جائیں گے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کب تک اس طرح سے ناروں کے ہاتھوں بکتے رہیں گے اور اپنے آپ کو لوگوں کے قدموں میں ڈالتے رہیں گے. اگر ہم نے شعور کا دامن نہیں تھاما اور درست فیصلے نہیں کیے تو یقین جانیں آئندہ 50 سالوں میں بھی ہماری تقدیر بدلنے والی نہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. حنیف عابد کو اجازت دیجیے. جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.